مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب۔ حضرت مولانا یوسف میٹی صاحب کے حوالے سے کہ نغمات چرا لو گے تم میرا، وہ آواز کہاں سے لاؤ گے؟ نغمات چرا لو گے تم میرا، وہ آواز کہاں سے لاؤ گے؟ میرے طرز ترنم کا وہ انداز کہاں سے لاؤ گے؟ اور تعمیر تو ہو جائیں کتنے بھی تاج محل لیکن پھر، تعمیر تو ہو جائے کتنے بھی تاج محل لیکن پھر، شاہ جہاں کی خاطر ہو ممتاز کہاں سے لاؤ گے؟ شاہ جہاں کی خاطر ہو ممتاز کہاں سے لاؤ گے؟ کہ اب تک جو ہے زیب حرم ٹوٹ رہے ہیں، اب تک جو ہیں زیب حرم ٹوٹ رہے ہیں، کعبہ نہیں کعبے کے صنم ٹوٹ رہے ہیں، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مہمان مکرم ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا یوسف میٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ کہ لب پہ نعت نبی ہے میرے دوستو، لب پہ نعت نبی ہے میرے دوستو، اور دل میں مدینے کی ہے آرزو، لب پہ نعت نبی ہے میرے دوستو، اور دل میں مدینے کی ہے آرزو، کہ لب پہ نعت نبی ہے میرے دوستو، لب پہ نعت نبی ہے میرے دوستو، اور دل میں مدینے کی ہے آرزو، اور دل میں مدینے کی ہے آرزو، میرے مالک کسی دن میں جاؤں وہاں، میرے مالک کسی دن میں جاؤں وہاں، دل میں ہر دم میرے ہے یہی جوستجو، میرے مالک کسی دن میں جاؤں۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ڈائز ہمارا بیدار ہے، بہت بہت شکریہ۔ تمام حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، ماجد قمر صاحب، جنید سہارنپوری صاحب، سنوبر کمال میرٹھی صاحب۔ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے یہ شعر بھی سبھی کو شریک کرتا ہوں، بطور خاص سمجھ فرمائیں کہ میرے آقا کا وہ شہر طیبہ نگر، بالکل نئے نعت پاک کا میں نے آغاز کیا ہے یقیناً کنڈا والوں، میں پڑھتا ہوں بطور خاص، قاری واجد صاحب پڑھتا ہوں بطور خاص کہ میرے آقا کا وہ شہر طیبہ نگر، پاک ہے پاک ہے پاک ہے پاک ہے، میرے آقا کا وہ شہر طیبہ نگر، کہ میرے آقا کا وہ شہر طیبہ نگر، میرے آقا کا وہ شہر طیبہ نگر،
پاک ہے ادب کا تقاضا میرے دوستو، ہے ادب کا تقاضا میرے دوستو، گفتگو جب کرو تو کرو باوضو، ہے ادب کا تقاضا میرے دوستو۔ بہت بہت شکریہ بھائی کنڈا والوں، لگ رہا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا آپ کے، جی کھا پی کر تو بیٹھے سے حضرات، تو تھوڑا جواب دیجئے سبحان اللہ الحمدللہ کے صدائے بلند کیجئے، تو مجھے بھی لگے گا کہ واقعتاً آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، ورنہ میں ہی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو سنوں۔ بہرحال یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، خدا کی قسم اتنی مصروفیات چھوڑ کر کے میں آیا ہوں، لیکن میں پچھلا مشاعرہ یہاں پڑھ کر کے گیا تھا، میرا خود دل چاہا کہ میں کنڈا میں جا کر کے ایک اور مشاعرہ پڑھوں، کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہی مجھے اتنا اچھا تھا۔ آج بھی میرے اسٹیٹس پہ آپ کو پچھلا اور پرانا مشاعرہ لگا ہوا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ظلم پر ظلم کرتے رہے آپ پر، ظلم پر ظلم کرتے رہے آپ پر، آپ پھر بھی دعا ان کو دیتے رہے، ظلم پر ظلم کرتے رہے آپ پر، کہ ظلم پر ظلم کرتے رہے آپ پر، ظلم پر ظلم کرتے رہے آپ پر، آپ پھر بھی دعا ان کو دیتے رہے، آپ پھر بھی دعا ان کو دیتے رہے، ایسا مشفق زمانے میں کوئی کہاں، ایسا مشفق زمانے میں کوئی کہاں، ایسا پہ کر کہاں اے زماں ہوں بہو، ایسا مشفق زمانے میں کوئی کہاں۔ دیکھیے میں سمجھ پا رہا ہوں جو لوگ آپ سننا چاہ رہے ہیں میں وہاں تک بھی پہنچوں گا، لیکن نعت مشاعرہ ہے تو میں اپنے اس فرائض سے ذرا اس فرض کو اپنا انجام دے لوں۔ نعت پاک پڑھنا، نعت پاک کا مشاعرہ ہے تو ضروری ہے کہ نعت پاک سے آغاز کیا جائے، اور جس شاعرے کے لیے اکثر میری پہچان ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ میرے آقا کسے رد ہے راہ خدا، میرے آقا کسے رد ہے راہ خدا، ہے شریعت مکمل نظام حسین، میرے آقا کسی رد ہے راہ خدا، میرے آقا کسی رد ہے راہ خدا، ہے شریعت مکمل نظام حسین، جس نے آقا کسی رد لگائی گلے، ہو گیا دونوں عالم میں وہ سرخ رو، لب پہ نعت نبی ہے میرے دوستو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ یہ بھی محبت کرنے کا اپنا انداز ہے۔ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے 4 مصرے اور ثاقب بھائی بالخصوص لقمان بھائی آپ کی بھی شرکت اور اہل کنڈا تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہلا مصرع پڑھوں گا اور پہلے مصرے سے ہی آپ کا جواب مجھ تک پہنچنا چاہیے، آپ کو کرنا کچھ نہیں، صرف انشاءاللہ کہنا ہے۔ یہ 4 مصرے رب کے بارگاہ میں دعا ہے، آج کے حالات کو دیکھ کر کے، آج کے ماحول کو دیکھ کر کے، جو حالات آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہیں اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص
کہ سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا. یقیناً یہ 4 مصرے جنہوں نے مجھے پہچان دلائی ہے، میں آپ کے بیچ پڑھتا ہوں کنڈا والوں، پڑھتا ہوں بطور خاص. کہ سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا. ایسا نہیں، تھوڑا جاگ کر کے کہیے انشاءاللہ. میں پیش کرتا ہوں کہ سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا. اسٹیج والوں سبھی حضرات کی کہ سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا. کہ سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا. اور تم ستم چاہے جتنے کرو ظالموں، تم ستم چاہے جتنے کرو ظالموں، دیکھنا ایک دن انقلاب آئے گا. تم ستم بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دیکھیں دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے ماشاءاللہ. میں پڑھتا ہوں بطور خاص. کہ سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا. بہت بہت شکریہ جی صاحب بھائی، بہت بہت شکریہ. سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا. تم ستم چاہے جتنے کرو ظالموں، دیکھنا ایک دن انقلاب آئے گا. اب آئیے دوستو کنڈا والوں، اصل میں ایک نظم میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے بیچ. یقیناً بڑے دل سے کہی ہوئی نظم ہے اور حالات کی اس میں پورے منظر کشی میں نے کی ہوئی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کنڈا والوں آپ ذرا آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. مجھے آپ کا رسپانس اس پر ملنا چاہیے. یہاں پر 2 میڈیا لگی ہوئی ہیں تاکہ کل کے پروگرام آپ کا میڈیا میں جائے تو لگنا چاہیے کہ واقعتاً کنڈا کے لوگ بڑے زندہ دل تھے. حقیقت بتا رہا ہوں، جب وہ نظم آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ یقیناً حالات کا اس میں بالکل نقش کھینچ کر کے رکھا ہوا ہے. میں پیش کرتا ہوں، تھوڑا آگا کو ہو کر کے بیٹھ جائیے. آپ آ جائیے اسٹیج کے قریب، آ جائیے، آ جاؤ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، 5-10 منٹ آپ کر کے اور لے رہا ہوں میں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. دیکھیے تقریباً 150 میں پڑھتا ہوں بطور خاص. کہ الزام ہر بار لگائے جاتے ہیں، الزام ہر بار لگائے جاتے ہیں، نفرت کے حقدار بتائے جاتے ہیں، نفرت کے حقدار بتائے جاتے ہیں. ملک کی خاطر جان بھی ہم دے دیتے ہیں، ملک کی خاطر جان بھی ہم دے دیتے ہیں، پھر بھی ہم غدار بتائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم غدار بتائے جاتے ہیں. اب آئیے دوستو، یہاں سے جو نظم میں پڑھنا چاہ رہا تھا میں اس نظم کا مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص. سمجھ فرمائیں. بھلے ہی تو ہے حاکم پر، تیرا کردار تھوڑی ہے. اور راحت اندوری صاحب کو غزل تھی کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو اسی تھوڑی کو میں نے اپنے ردیف قافیے میں استعمال کیا ہے.
باقی نظم بالکل نہیں ہے. میں پیش کرتا ہوں. یقیناً پہلی مرتبہ جب اس نظم کو سہارنپور کے اندر پڑھا تھا تو ہزاروں کا ہجوم تھا اور وہ ویڈیو دیکھنے لائق ہے کہ ایک ایک شعر کو بار بار سنا گیا تھا. میں آپ کے بیچ پڑھ رہا ہوں کنڈا والا دوسری مرتبہ اس نظم کو پڑھتا ہوں بطور خاص. بھلے ہی تو ہے حاکم پر تیرا کردار تھوڑی ہے. بھلے ہی تو ہے حاکم پر تیرا کردار تھوڑی ہے. بھلے ہی تو ہے حاکم پر تیرا کردار تھوڑی ہے. تو جملے باز ہے اچھا تیرا معیار تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب ایک بل لایا گیا ہے وقف کو لے کر کے، اسی کی نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ شعر کہا ہے. میں پیش کرتا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں. کہاں تک تھامے رکھے صبر کے دامن کو ہم آخر. کہاں تک تھامے رکھے صبر کے دامن کو ہم آخر. کہاں تک تھامے رکھے صبر کے دامن کو ہم آخر. کہاں تک تھامے رکھے صبر کے دامن کو ہم آخر. ہزاروں ظلم ہے تیرے یہ پہلی بار تھوڑی ہے. ہزاروں ظلم ہے تیرے یہ پہلی بار تھوڑی ہے. اور یہاں سے میں پیش کرتا ہوں. یہ خانقاہ ہے، یہ مدارس اسلامیہ، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، ہمارے بڑوں کا ہم پر کیا ہوا کرم ہے. اور یہ چیزیں وقف کی ہوئی ہیں اپنے اللہ رب العزت کی جانب. تو میں پیش کرتا ہوں یہاں سے شعر بھی بطور خاص. سماعت فرمائیں کہ بزرگوں کی یہ جاگیرے بتا تو بیچتا کیوں ہے. بزرگوں کی یہ جاگیرے بتا تو بیچتا کیوں ہے. بزرگوں کی یہ جاگیرے بتا تو بیچتا کیوں ہے. بزرگوں کی یہ جاگیرے بتا تو بیچتا کیوں ہے. وطن کی ذمہ داری ہے یہ کاروبار تھوڑی ہے. وطن کی ذمہ داری ہے یہ کاروبار تھوڑی ہے. اور یہاں سے یہ شعر بھی بطور خاص. سماعت فرمائیں کہ ڈرے کیوں کر بھلا اب ہم سیاسی حکمرانوں سے. پیش کرتا ہوں تمام شعراء اعظام کو شریک کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص. ڈرے کیوں کر بھلا اب ہم سیاسی حکمرانوں سے. ڈرے کیوں کر بھلا اب ہم سیاسی حکمرانوں سے. قلم ہے ہاتھ میں اپنے کوئی تلوار تھوڑی ہے. قلم ہے قلم ہے ہاتھ میں اپنے کوئی تلوار تھوڑی ہے. اور یہاں سے یہ شعر بھی بطور خاص آپ کی خوبصورت سمتوں کے حوالے کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص.
یہاں عیسائی کے ہندو مسلمان ایک ہے سارے، یہاں عیسائی کے ہندو مسلمان ایک ہے سارے، یہاں عیسائی کے ہندو مسلمان ایک ہے سارے، ہمارے ذہن میں یوسف کوئی دیوار تھوڑی ہے، ہمارے ذہن میں یوسف کوئی دیوار تھوڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے یہاں سے آخر میں 4 مصرع اور پڑھ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ نہ آتنکی نہ دہشت گرد نہ غدار نکلیں گے، نہ آتنکی نہ دہشت گرد نہ غدار نکلیں گے، لٹانے کو وطن پر جا ہم تیار نکلیں گے، لوٹانے کو وطن پر جا ہم تیار نکلیں گے، ضرورت جب پڑے گی سرحدوں کو جان ساروں کی، ضرورت جب پڑے گی سرحدوں کو جان ساروں کی، تو لہراتے ہوئے ہم ہاتھ میں تلوار نکلیں گے، تو لہراتے ہوئے ہم ہاتھ۔ دوستو ویسے تو ہم مسئلے کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم مسئلے کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں میرے سے ایک شخص نے معلوم کر لیا کہ علماء دیوبند نے کرا کیا ہے۔ میں آخر میں بس وہی 4 مصرع پڑھ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند نے اس ملک کو کیا دیا ہے، یقیناً یہ جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ پورا علاقہ ولیوں کا علاقہ کہلایا کرتا تھا۔ آپ تھانہ بھون چلے جائے، جلال آباد چلے جائے، یہ پورا ایریا عالموں کا ہے، اور شاملی کا میدان یہاں سے دور نہیں ہے۔ میں ایسے 4 مصرع پڑھتا ہوں بطور خاص، جتنا ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، الحمدللہ اتنا ہی ہمیں دیوبندی ہونے پر بھی فخر ہے۔ میں پیش کرتا ہوں یہاں سے شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں۔ سر جھکایا ہے جس نے باطل کا، سر جھکایا ہے جس نے باطل کا، قاسم مدن نقش بندی ہے۔ اگر یقیناً سچائی کہی ہو تو کنڈا والوں ایک بھی شخص خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ویڈیوگرافری کے ذریعے انشاءاللہ اس شخص تک یہ شعر بھی پہنچے گا جس نے اعتراض کیا تھا کہ دیوبندیوں نے کرا کیا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ سر جھکایا ہے جس نے باطل کا، قاسم مدن نقش بندی ہے، اور ساری دنیا میں جن کے چرچے ہیں، ساری دنیا میں جن کے چرچے ہیں، فخر ہے ہم کو دیوبندی ہے، فخر ہے ہم کو دیوبندی ہے۔ جزاک اللہ۔